بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد ابوبکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسٹریملی نونز۔ دوستو، اس دنیا میں بہت سی عجیب و غریب چیزیں پائی جاتی ہیں جن کو دیکھ کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ چیزیں تو انسانوں نے خود بنائی ہیں اور کچھ قدرتی طور پر پائی جاتی ہیں۔ آج ہم کچھ ایسی ہی چیزوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ سو لیٹس فائنڈ آؤٹ کہ کون کون سی چیزیں اس فہرست میں شامل ہو سکتی ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے سیاہ مادہ کون سا ہے جسے منی بلیک ہول بھی کہا جاتا ہے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ وانٹا بلیک ایک نینو مٹیریل ہے جسے UK میں ایک سرے نیرو سسٹم میں 2015 میں تیار کیا گیا تھا۔ یہ مادہ دنیا میں موجود ہر چیز سے سیاہ ہے، یعنی بلیک ہے۔ یہ اپنے سرفیس میں پڑنے والی 99.98% لائٹ کو ابزارب کر لیتا ہے، یعنی ہم اس کے سرفیس کو دیکھیں تو ہمیں صرف اندھیرا ہی نظر آئے گا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ایک عمودی کاربن ٹیوبز کا مجموعہ ہے جو کہ ایک سبسٹریٹ پر گرو کیا گیا ہے، اور یہ دنیا کا سب سے سیاہ مادہ ہے۔ دوستو، جو مخلوق آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی ایلین ہے؟ کیا یہ اسی دنیا میں پایا جاتا ہے یا کسی اور دنیا میں پایا جاتا ہے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کوئی ایلین نہیں ہے، یہ ایک سی سلگ ہے جس کا نام گلاکس اٹلانٹکس ہے، جو کہ ایک اسپیشل طرح کا سی سلگ ہے جسے بلو اینجل بھی کہا جاتا ہے، اور یہ صرف آسٹریلیا کے ساحلوں پر ہی پایا جاتا ہے۔ دوستو، یہ دکھنے میں بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے، مگر یہ بہت خطرناک بھی ہے۔ یہ ایک گوشت خور جانور ہے جو دوسرے زہریلے سمندری جانوروں کو کھاتا ہے اور ان سے زہر جمع کرتا ہے، اور اسی زہر کو فیوچر میں شکار کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ دوستو، اس دنیا میں درختوں کی 3,75,000 اسپیشیز پائی جاتی ہیں، اور آج ہم ایک خاص اسپیشیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کو دی یوکلپٹس ڈیگلپٹا بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ اس درخت کو پہلی بار دیکھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ کسی نے شاید اس پر رنگ کا ڈبہ پھینک دیا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ قدرتی طور پر ہی اسی حالت میں اگتا ہے، اور یہ انڈونیشیا اور فلپائن میں پایا جاتا ہے۔ اس کی چھال پر بہت سے رنگ موجود ہوتے ہیں جن میں اورنج، بلو، پرپل، مرون اور گرین شامل ہیں۔ دوستو، مسوری بوٹینیکل گارڈن کے مطابق جب سوکھنے کی وجہ سے درختوں کی چھال الگ ہو جاتی ہے تو اس کی روشن سبز اندرونی چھال ظاہر ہونے لگتی ہے، اور یہ اندرونی پرت آہستہ آہستہ الگ الگ رنگوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اس طرح کا نظر آتا ہے، اور اسے رینبو ٹری بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس دنیا میں بہت سی عبادت گاہیں موجود ہیں، مگر آپ ایسی عبادت گاہ کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ زمین کے نیچے پائی جاتی ہو؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دی سالٹ کیتھیڈرل زپاکری، جو کہ کولمبیا میں موجود ایک انڈر گراؤنڈ رومن کیتھولک چرچ ہے، اسے 1954 میں کھودا گیا تھا۔ یہ مکمل طور پر نمک سے بنا ہوا ہے کیونکہ ایک نمک کی کان میں موجود ہے، اور زپاکری کے چھوٹے سے ایک قصبے میں 180 میٹر کی گہرائی میں واقع ہے۔ دوستو، اس چرچ میں بیک وقت 10,000 لوگ عبادت کر سکتے ہیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ آج تک کبھی پوری طرح لوگوں سے بھر نہیں سکا۔ دوستو، آپ نے موویز میں یا ریئل میں آتش فشاں پہاڑوں کو پھٹتے ہوئے تو دیکھا ہی ہوگا، تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کسی آتش فشاں پہاڑ میں سے نیلے رنگ کا لاوا نکلا ہو؟ تو بات کرتے ہیں دی انڈونیشین کاوا آئین والکینو کی، جو کہ نیلے اور پرپل رنگ کا لاوا اگلتا ہے۔ دوستو، اس بات کو سنتے ہی ہر انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ نیلے رنگ کا لاوا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اصل میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اسمتھسونین میگزین کے مطابق یہ لاوا بلو ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ لاوے کے ساتھ نکلنے والی بہت سی مقدار میں سلفیورک گیس ہے۔ جب یہ گیس آگ پکڑتی ہے تو اس کی رنگت بہت ہی روشن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ لاوا ہمیں بجلی نما نیلا نظر آتا ہے۔ دوستو، کیا آپ اس زمین پر پائے جانے والی کسی ایسی جگہ کے بارے میں جانتے ہیں جہاں آج تک کوئی نہ گیا ہو؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک جگہ جس کا نام پوائنٹ نیمو رکھا گیا ہے، یہ آئی لینڈ ڈوکی، موٹونوئی اور آئی لینڈ مہر سے بننے والی ٹرائی اینگل کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اس علاقے کو دی اوشنک پوائنٹ آف ان ایکسیسیبلٹی بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ جگہ انسانوں سے کتنی دور ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسپیس میں اڑنے والے خلا باز بھی اس جگہ کی نسبت
ہم سے زیادہ قریب ہیں۔ دوستو، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہم سے 258 مائل دور آربٹ کر رہا ہے، مگر یہ علاقہ اس کے قریب ترین رہنے والے انسانوں سے 1670 میل دور ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ اچھا لگا ہو یا کچھ نیا جاننے کو ملا ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔